بات یہ ہے میرے پیارو، ہم رکھتے ہیں نام۔ یہ تقریر آپ نے مجھ سے بارہا سنی ہوگی کہ بچوں کے نام اچھے رکھو، یہ بھی تقریر آپ نے سنی ہوگی کہ جناب بچوں کے نام اچھے رکھنے کے ساتھ ساتھ صحابہ کے ناموں پر رکھو، انبیاء کے نام پر رکھو، بچیوں کے نام صحابیات کے ناموں پر رکھو۔ اللہ کے نبی نے 3 طرح کے نام رکھے، ایک بچے کا نام قاسم رکھا، اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اچھے معنی والا نام رکھ لینا چاہیے۔ ایک کا نام عبداللہ رکھا، اشارہ اس بات کی طرف ہے، دوسرا اصول پتہ چلا کہ نام ایسا رکھو اس کی نسبت اللہ کی طرف۔ تیسرا نام آپ نے ابراہیم رکھا، اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ نیک لوگوں کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھ لینے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کا نام ابراہیم رکھنا چاہتے ہیں، تو ابراہیم نام رکھنے سے پہلے آپ سب کو پتہ ہے نا ابراہیم اللہ کے پیغمبر تھے، تو اب آپ کیا کرو، نیت کرو، نیت کرو۔ دیکھو نیت سے آثار پڑتے ہیں، یہ جو بچوں میں عادات منتقل ہوتی ہیں نا، نیت سے منتقل ہوتی ہیں۔ کس سے منتقل ہوتی ہیں بھائی؟ بولو بھائی، کس سے؟ نیت سے۔ اچھا، اب میں ایک مثال دیتا ہوں نیت سے۔ مسجد کا پلاٹ ہے 1000 گز کا، کتنے کا؟ 1000 گز کا۔ اب اس 1000 گز کے پلاٹ میں ہم نے 600 گز پر تو ہم نے مسجد کا ہال بنا لیا، اور 200 گز پر ہم نے مسجد کا جناب باہر صحن چھوڑ دیا، تو کتنے ہو گئے؟ 800 ہو گئے۔ اور 200 کو ہم نے جناب وضو خانے کے لیے رکھ لیا، باتھ روموں کے لیے رکھ دیا، اور 1000 کے اندر ہم نے باؤنڈری ڈال دی مسجد کی۔ تو اب آپ جانتے ہیں کہ وضو خانے کی جو جگہ ہے اور باتھ روموں کی جو جگہ ہے، یہ جگہ تو مسجد ہی کی ہے مگر مسجد سے خارج نہیں سمجھ، جگہ تو مسجد ہی کی ہے مگر کیا ہے؟ مسجد سے خارج ہے۔ یہاں اگر کوئی آدمی نماز پڑھے گا تو یہ نہیں کہا جائے گا اس نے مسجد میں نماز پڑھی۔ ہاں اگر صفوں کا اتصال ہو گیا تو پھر تو مسجد ہی کے حکم میں ہو جائے گی، لیکن اگر صفوں کا اتصال نہیں ہے، وہ یہاں آ کے نماز پڑھتا ہے تو وہ مسجد میں نماز پڑھنے والا شمار نہیں کیا جائے گا۔ معتکف وہاں نہیں آ سکے گا، اس لیے کہ یہ حصہ مسجد سے کیا ہے؟ بولو، خارج ہے۔ اب ہمیں ضرورت پڑ گئی ہے آئندہ، اب وہ جو ہم نے 1000 گز کا پلاٹ لیا تھا، باہر ہمیں جناب 200 گز کی جگہ کسی اور نے دے دی مثال کے طور پر، اب ہم نے وہ باتھ رومیں اس 200 گز میں منتقل کر دی۔ اب جہاں ہماری باتھ رومیں تھیں تو اب ہم نے متولیوں سے کہا، انتظامیہ سے کہا کہ یہ اس جگہ کی آپ نیت کر لو بھائی۔ یہ جب آپ نے نیت کر لی تو اب یہ کیا ہو گئی؟ مسجد میں شامل ہو گئی۔ جب شامل ہو گئی تو اب گویا کہ اب یہاں معتکف آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے جناب کسی اور کو اللہ پاک نے دل میں ڈال دیا، 200 گز اور جگہ ہمیں آگے مل گئی، مزید ہم توسیع کر رہے ہیں، وہ والی باتھ روموں کا حصہ بھی ہم نے مسجد میں شامل کر دیا، تو اب بھی ہم نے نیت کی تو وہ کیا ہو جائے گا؟ بولو، مسجد میں شامل ہوتا چلا جائے گا۔ تو پتہ چلا نیت سے کچھ اثر پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا ہے؟ یہ نہیں سمجھیے تو ایک اور سمجھو، وہ یہ سمجھو کہ جناب آپ آج تیمم کرنے لگے ہو، اور تیمم کرنے لگے ہو، آپ کا تیمم اس وقت تک نہیں ہوگا جب مٹی سے پاکی حاصل کرنے کی نیت نہ کرو، جبکہ وضو کرنے میں اگر آپ نے نیت نہ کی تو تب بھی آپ کا وضو ہو جائے گا۔ ایک آدمی چلتے چلتے اتنی تیز بارش یا چلتے جناب راستے میں ایک نہر آئی، اس میں کود گیا، ایک حوض میں جناب پھسل کے ڈوب گیا، وہاں سے نکل آیا اور جناب اس کا سارا بدن مکمل طور پر بھیگ گیا، بے وضو تھا، وضو ہو گیا، نہیں سمجھے؟ وضو ہو گیا۔ لیکن ایک آدمی چل رہا تھا جناب کراچی میں، ڈسٹ تو ویسے بھی پڑتا ہے، اتنا ڈسٹ پڑا تو چہرے کی داڑھی بھی سفید ہو گئی، لیکن تیمم نہیں ہوا میرے پیارے، اس لیے کہ تیمم کے لیے نیت کرنی پڑتی ہے۔ تو نیت کرنے سے یہ مٹی جو ہے نا، یہ پاکی کا ذریعہ بنے گی، اگر نیت نہیں کریں گے تو یہ پاکی کا ذریعہ نہیں بنے گی۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ اب میرے پیارو، آپ اپنے بچے کا نام ابراہیم رکھنا چاہتے ہو تو کچھ دن پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفات و اطوار و عادات و اخلاق و کردار کا مطالعہ کرو، اگر آپ کو فرصت ملے مطالعہ کرو، اور پھر جب اپنے بچے کو آپ پکارو ابراہیم، تو اب آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفات کو ذہن میں لاؤ، ابراہیم علیہ السلام کی کردار کو، اخلاق کو، بلند صفات کو ذہن میں لاؤ، پھر آپ جب اس کو پکاریں گے ابراہیم تو اب ابراہیم کی صفات ادھر منتقل ہوں گی، نہیں سمجھے؟
عائشہ رکھ لیا ہے تو عائشہ کے کردار کو تم جانتے ہو، اگر سمجھتے ہو، اور عائشہ کا کردار آپ کو معلوم ہو، رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار آپ کو معلوم ہو، تو پھر میرے پیارو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق پڑھو. پھر جب اپنی بچی کو عائشہ کر کے پکارو تو فوری تمہارے ذہن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آ جائے اور ان کی صفات و کردار آ جائیں، تو اب یہ صفات و کردار عائشہ کی اس بچی میں منتقل ہوگی. اس لیے کہا جاتا ہے اچھے نام رکھو. عبداللہ نام رکھا ہے بھائی ہم نے بچے کا. کیا نام رکھا جی؟ عبداللہ. بھائی عبداللہ آپ نے نام کیوں رکھا؟ وجہ دیکھو یہ پہلا حق ہے، ماں باپ کا پہلا حق ہے نام کا درست رکھنا، یہ پہلا حق ہے. عبداللہ نام رکھا. عبداللہ کا نام میں نے اس لیے رکھا ہے کہ عبداللہ کا مطلب ہے اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ. بھائی جب بھی نام پکارو تو یہ نیت کرو کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ اس میں اپنی بندگی کو ڈال دے. پھر عبداللہ نام کے بہت سارے صحابہ تھے، اب ہر صحابی کا کردار الگ تھا. ایک عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ تھے، ٹھیک ہے، اور تہجد گزار تھے، بہت زیادہ تہجد گزار تھے. ایک عبداللہ بن عباس تھے، مفسر قرآن، قرآن کریم کی تفسیر کو جانتے تھے. ایک عبداللہ بن مسعود تھے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ کیا ہے خادم تھے، اور بڑے عالم تھے. اور عبداللہ بن عمر اتباع نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی میں صحابہ میں نمبر 1 تھے، پہلے نمبر پر تھے. اور ایک تھے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، وہ عبادت گزار تھے، ساری رات نفل پڑھتے رہتے تھے. اور جناب شادی ہو گئی ہے، پہلی رات کی دلہن آئی ہے، اس سے کہا کہ بھائی تم یہاں بیٹھو، میں 2 نفل پڑھ لیتا ہوں. نفل پڑھ لیتے ہیں، پھر ہم بیٹھیں گے بات چیت کریں گے. وہ اللہ کے بندے نے نفل شروع کیے تو فجر کر دی. کیا ہو گیا؟ فجر ہو گئی. اتنے لمبے نفل، وہ بیوی انتظار انتظار انتظار. صبح ماں نے پوچھا ہاں بھائی کیا حال ہے؟ بہو سے پوچھا کیسا پایا آپ میرے بیٹے کو؟ بڑا عبادت گزار ہے، بڑا عبادت گزار ہے. ماں سمجھدار تھی، سمجھ گئی کہ یہ کیا کہہ رہی ہے. یہ دبے الفاظ میں گلے شکوے ہوتے ہیں، دبے الفاظ میں، سمجھے بھائی؟ ہاں، یہ نہیں کہا کیسی لے کیا کہاں میرا رشتہ کرا دیا ہے، یہ تو بت ہے، ساری رات تو بس صوفی بنا رہا، طریقے سے گرا کیا ہے نا. اچھا چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئی عبداللہ اپنے بیٹے کو. اللہ کے رسول یہ میرا بچہ عبداللہ ہے، اس کی میں نے شادی کرائی ہے اور یہ پہلی رات ہے. اور اس کی بیگم سے میں نے پوچھا کہ عبداللہ کیسے؟ تو بیگم نے کہا کہ بڑا عبادت گزار ہے. آپ نے فرمایا عبداللہ دیکھو بیگم کا بھی حق ہے، اللہ کا بھی حق ہے، جسم کا بھی حق ہے، اپنی آنکھوں کا بھی حق ہے. ہر حق والے کو اس کا حق دو. اعتدال سکھایا نا کہ کچھ وقت آپ کو بیوی کو بھی دینا ہے، اور راتوں کا کچھ وقت اپنے آپ نے رب کو بھی دینا ہے، اور کچھ وقت اپنے جسم کو آرام کے لیے بھی دینا ہے. اور آنکھ کا بھی حق ہے کہ ساری رات جگاتا رہا اس آنکھوں کو، تو اس آنکھ کا کیا ہے؟ حق ہے. میں جوان سے بات کیا کرتا ہوں، ساری رات موبائل دیکھتا رہا، نیٹ پہ لگا رہا، فضولیات دیکھتا رہا، تو کیا اس آنکھ کا حق نہیں ہے؟ اس آنکھ کا حق تو نے ادا نہیں کیا. بات یہ عرض کر رہا تھا ہم نے نام رکھنا ہے بچے کا عبداللہ. سوال یہ کہ کون سے عبداللہ پر آپ نے بچے کا نام رکھا؟ عبداللہ بن مسعود کے نام پر رکھا، عبداللہ بن عباس کے نام پر رکھا، عبداللہ بن عمر کے نام پر رکھا، عبداللہ بن عمر بن عاص کے نام پر رکھا، عبداللہ بن زید کے نام پر رکھا. کون سے عبداللہ کے نام پر رکھا متعین کر لو. لیکن جس صحابی کو متعین کرو گے وہ ستارہ ہی ستارہ ہے، اس کی طرف آپ رکھو گے نیت تو آپ ہدایت پایا جاؤ گے. تو جس کی نیت آپ کرتے ہو نا، پھر اس صحابی کی زندگی پڑھو، اپنے بچے کو بھی سناؤ. دیکھو بیٹا تیرا نام ہم نے عبداللہ بن عمر کے نام پر رکھا ہے. دیکھو عبداللہ بن عمر رسول اللہ کی اتباع میں بہت آگے تھے. دیکھو بیٹا پانی پینا ہے یوں پینا ہے، دیکھو سونا ہے یوں سونا ہے. یہ ہے تربیت میرے پیارو. اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو ہم سب کو